مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بنے جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بنے جاؤں سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت و پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت حاضرہ علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تو دونوں بخوشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا، پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اس کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر قبیلے بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 143 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ جس وقت کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس سے بائیکاٹ کی دفعات کی تھی، یہ خبر دی کہ اس نے کیڑے نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہٰذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار قریش کو بطور چیلنج کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ کتاب بہقی فی دلائل النبوت 606۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو تو تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تم
پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کرنے کی نماز پڑھنا فرض ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے منہ پر پھیرے اور تیسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کوہنیوں تک پھیر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوتی ہے۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 1840، روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھے گا اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 3392، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہر اس جھوٹے گنہگار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ قرآن پاک سورہ جاثیہ آیت نمبر 7 اور 8۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے: اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ اللہ ہر امت مصطفیٰ کی بخشش فرمائے اور ہر عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 7164، روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ کتاب بہقی شعب الایمان حدیث نمبر 9305، روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔